تشہد میں بیٹھتے، پہلی 7 رکعتوں میں نہ بیٹھتے، 8ویں میں بیٹھتے اور اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے. یہ اگلے دن کسی بریلوی مولوی نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو درود شریف نہیں سن پڑھتے، انہوں نے اپنے آپ پڑھنا سی. یہ پائی موجود ہے سنن نسائی کے اندر. خود اپنے اوپر درود پڑھتے اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے بغیر 9ویں رکعت میں کھڑے ہوتے، پھر 9ویں رکعت میں بیٹھ کے تشہد کے اور دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے. اس میں نے بتایا کہ دیکھ لو تینوں ڈویژن آ گئی ہیں، اللہ کی حمد، درود شریف اور دعا. اب میں نے کلیئر کر دیا، دلیل دے دی، اور کیا کریے؟ پٹھے لٹک جائیے. اور تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے. لیکن وہ پھر ماننے سے انکار کیا اور پھر اس نے رجوع نہیں کیا. پل یہ ہے کہ وہ شرمندہ ہو کے بھاگ ضرور گئے، اس کے بعد انہوں نے بات نہیں اس موضوع کے اوپر کی. حالانکہ کہنا چاہیے تھا، جتنے وہ تمکنت کے ساتھ گرجے تھے تو آپ پھر حق بات کو قبول بھی کرتے اور صحیح اہل حدیث ہونے کا ثبوت دیتے. غیر مقلد ہونے کا نہیں. پھر کہتے ہیں ہمیں گالیاں دیتا ہے غیر مقلد. تو بھائی میرے جو ہے حدیث کو نہیں مانتا پھر وہ غیر مقلد ہی کہلائے گا نا. بلکہ ہمیں تو منکرین حدیث کہنا چاہیے ایسے لوگوں کو. اور میں سب سے زیادہ محبت اہل سنت اور اہل تشیع کے تمام جتنے بھی گروہ ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یا اثنا عشری ہوں اہل تشیع میں یا زیدیہ ہوں، سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کے ساتھ کرتا ہوں. کیونکہ انہیں جب حدیث پتہ چلتی ہے وہ بات قبول کر لیتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں قبول کرتا پھر سب سے زیادہ غصہ بھی ان پہ ہوگا. اس لیے کہ بھئی آپ کا تو دعویٰ تھا، باقیوں کا تو دعویٰ بزرگ بابوں کا ہے، آپ تو بزرگ بابوں کے پجاری نہیں تھے، تو آپ بھی جب حدیث نہیں مانیں گے تو آپ پہ تو غصہ آئے گا. تو آپ لائک اسٹوڈنٹ کے اوپر ہی غصہ زیادہ ہوتا ہے نا ٹیچر کا. تو اب مانے کہ یار یہ بات حق ہے، نہیں قبول کی. تو اس حدیث سنن نسائی 1720 اور 21 کے اندر سلفیوں کے لیے بھی پھکی ہے، سارے سلفی نہیں جو کٹر قسم کے وہ والے ہیں، اور حنفیوں کے لیے یہ پھکی ہے کہ ان کے نزدیک وتر ہے واجب. اور واجب اور فرض نماز میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ درود شریف پڑھ لینا اللہم صلی علی محمد تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. ان کے لیے پھکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف بھی پڑھا، دعائیں پڑھی 8ویں رکعت میں، اور اس کے بعد آپ 9ویں کے لیے کھڑے ہوئے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدہ صاحب تو واجب ہو گیا، نعوذ باللہ جان بوجھ کر. یہ ان کے لیے پکی ہو گئی. اور سجدہ صاحب والے لیکچر میں بھی میں نے حدیث کوٹ کی ہے، مسئلہ نمبر 92 میں سجدہ صاحب کے 5 سنت طریقے اور اس کے 8 مقامات کے کن مقامات پر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے، اور 5 ایسے مقامات جن کے اوپر نہیں ہوتا. وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 92 اہل سنت پاک.com پہ. تو یہ حنفیوں کا رد ہو گیا. اور سلفیوں کا اس معاملے میں ہو گیا کہ وہ جو یہ کہتے تھے شیخ زبیر صاحب کے اوپر تان کرتے تھے کہ جو وہ کہتے ہیں دعاؤں میں ہلانا چاہیے، تو میں نے الفاظ جو ہیں وہ بتایا یحرکھا ویدعو بھا. اور یہاں سنن نسائی سے پتہ چل گیا کہ 3 چیزیں ہیں تشہد میں، حمد، درود شریف اور پھر دعا. یہ الحمدللہ اس حوالے سے موقف بالکل کلیئر ہو گیا. سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے 1161 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں جب یہ انگلی اٹھاتے تو مسلسل اس انگلی کی طرف دیکھتے رہتے تھے، انگلی کی طرف دیکھتے رہتے تھے تشہد کی حالت میں. یہاں پر نظر رکھنا یہ سنت ہے. سنن ابی داؤد میں 991 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی ہلکی سی جھکی ہوا کرتی تھی، ایسے نہیں انگلی کھڑی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ وہ 53 کا عادت بنائے، اس میں تو آٹومیٹکلی جھک جاتی ہے، اس طرح کرنے میں یہ ایسے رہتی ہے، اس کو ہلکا سا جھکا کے رکھنا ہے. سنن ابی داؤد 991 نمبر. اور مسند امام احمد میں جلد 2 صفحہ 119 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6000 نمبر حدیث ہے، اور مشکات میں 917 نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع سبابہ کے بارے میں فرماتے، یعنی شہادت کی انگلی کو بلند کرنا، فرمایا کرتے کہ یہ انگلی شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے. یہ گواہی دینا، اس انگلی کے ساتھ گواہی دینا لوہے سے زیادہ سخت ہے شیطان کے اوپر الحمدللہ. لہذا یہ جو ہے اس سنت سے محروم نہیں ہونا چاہیے. اب 2 باتیں اور کہ حنفی ایک دلیل پیش کرتے ہیں سنن ابی داؤد سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 989 نمبر حدیث ہے 999 ایک کم 90. اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی تو اٹھاتے تھے لیکن اسے حرکت نہیں دیتے تھے. لیکن وہ روایت مردود ہے، اس میں محمد بن اجلان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح موجود نہیں ہے. اور مدلس کی ان والی روایت جو ہے، سکہ مدلس کی بھی ان والی روایت بغیر سما کی تصریح کے ضعیف ہوتی ہے. یہ صحیح مسلم کے مقدمے میں پیٹرول ہے، لہذا وہ بالکل جعلی روایت ہے. اور اسی طریقے سے یہ تو حنفیوں کے لیے ہو گیا تحفہ. سلفیوں کے لیے ایک تحفہ ہے خصوصاً علماء عرب کے لیے. مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 4 صفحہ 317 پر 18878 نمبر حدیث وہ پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان جلسے کی حالت میں بھی انگلی بلند کرتے تھے یوں. اور یہاں بھی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے. تو یہ بالکل جعلی روایت ہے. اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سفیان ثوری نہیں تو بھولنا چاہیے تھا، کیونکہ جامعہ ترمذی میں جو ابن مسعود کی حدیث ہے 257 نمبر بغیر رفع الیدین والی، وہ ضعیف ہی ابن مسعود کی جو ہے وہ اس کی سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے. یہ سیم حکم ہے اس روایت کے اندر بھی
کہ دو سجدوں کے درمیان جو ہے انگلی اٹھانا یہ بالکل باطل روایت ہے، جعلی روایت ہے. بہرحال جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو میرے 2 لیکچر ہیں. مسئلہ نمبر 70A کمپلیٹ نماز محمدی صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مسئلہ نمبر 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اور مسئلہ نمبر 84 ہے فاتحہ خلف الامام کے اوپر.